ان تمام آیات کی تفسیر حضرت حجت ہیں جن کی تفسیر اب تک پوری نہیں ہوئی. لیکن ادھرا ہوا دین کلے، پورے کے پوری دنیا کے اوپر آپ کے دین کا پرچار ہوگا، ہر آدمی مسلمان ہو جائے گا، اب تک نہیں ہوا. اگر ہو بھی جائیں اور ولایت کے ممکن ہو تب بھی نہیں ہوا، جب تک کہ حضرت حجت کی ولایت قائم نہ ہو جائے. حضرات میں نے جو انتخاب کیا میں جانتا ہوں کہ موضوع بہت خوش اور علمی ہے، لیکن پھر بھی میں اسی کو جاری رکھوں گا. میں آدھے راستے میں تبدیل نہیں کروں گا، میں شروع کر چکا ہوں. میرے ذہن میں تھا کہ شبہات اور جو ذہن کے اندر اشکالات ایجاد کیے جاتے ہیں نوجوانوں کی، ان کے جوابات دیے جائیں. اب یہ کیا مصلحت ہے کہ امام غیبت میں؟ مصلحت کیا ہے؟ امام ہم تلاش کرتے ہیں، امام ہمیں نہیں ملتے، اور امام نے خود منع بھی کیا، خبردار میرے تلاش کرنے میں مت جانا، جو مجھے ڈھونڈنے نکلے گا وہ میرا دشمن ہوگا. اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں، اس سے بھی سخت الفاظ پائے جاتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا کیا مجھے تلاش کرنے مت جانا، اگر مجھے تم سے ملنا ہوگا میں تم سے آگے مل لوں گا، میں تم سے مل لوں گا. تم میرے ملنے کے لیے آرزو رکھنا، لیکن میری تلاش میں مت نکلنا. آج آپ کو تلاش میں کون ملے گا؟ CIA. باقاعدہ کہاں کوفہ میں پوچھ رہے تھے کیوں وہاں مسجد سہلا ہے، ہر منگل جو مسلسل 40 منگل اعمال کرے گا اس کے امام کی زیارت ہوگی. وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ باقاعدہ لوگوں نے دیکھا انٹرویو لے رہے ہیں. تم امام زمانہ سے ملے ہو؟ یہ امام مہدی کی شکل کیسی ہے، ان کو حلیے بتاؤ، لباس کیسا پہنتے ہیں، قد کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں. بھائی تم تو مانتے ہی نہیں ہو، تمہیں اتنی تکلیف کیا ہے؟ نہیں حضرات میرے ساتھ نہیں، یہ اتنے آثار دیکھ چکے ہیں تشیع کے اندر کہ یہ جانتے ہیں جو شیعہ کہتے ہیں ایسا ہوگا. اس بات کی علامت ہے، ان کی تحقیق بتا رہی ہے، ان کا تجسس بتا رہا ہے کہ کسی کے سب منتظر ہیں، یہ بھی منتظر ہیں. انکار کرتے ہوں لیکن منتظر ضرور ہیں. تو حضرات غیبت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے. پہلی جو حدیث کا مجموعہ ہے، پہلی حدیث ہے کہ جو امام علیہ السلام غیبت نے کہا کہ اس کی مصلحت خود امام ظہور کے بعد بتائیں. یہ خود ایک خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سر من اسرار اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو خود امام ظہور کے بعد بتائیں. تو پہلا ایک احادیث کا مجموعہ ہے جو اس پہ دلالت کرتا ہے کہ امام علیہ السلام خود بتائیں گے، یا اماموں نے اپنے دور کے اندر نہیں بتایا، جان بوجھ کے نہیں بتایا، چھپا کے رکھا، کیونکہ جو لوگ سوال کر رہے تھے ان کو بتانا مناسب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں صاحب میرے ساتھ؟ دوسرا جو مجموعہ ہے، امام سے پوچھا گیا چھٹے امام علیہ السلام سے، کیا مولا کیا بات ہے غیبت میں کیوں ہوں گے امام؟ کہا کہ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَىٰ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ ان کی گردن پہ کسی بھی جائر کی، کسی ظالم کی بیعت ہو. کیوں؟ ہمارے تمام ائمہ سے ظالم جائر کہا کرتے تھے بیعت کرو، اور اسی میں وہ شہید ہوتے تھے، ان کو زہر دے دیتے تھے. ائمہ بیعت نہیں کرتے تھے، تو کیا کربلا میں باقاعدہ شہادت اسی پہ ہوئی، امام نے کہا بیعت نہیں کروں گا. دوسرا امام علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، زہر دے دیا گیا. اب خدا جانتا ہے کہ اس بار میں سے ہر آدمی مطالبہ، ہر حاکم مطالبہ کرے گا بیعت کیجیے، ہر آدمی مطالبہ کرے گا، ہر حاکم مطالبہ کرے گا بیعت کیجیے. تو خدا نہیں چاہتا کہ وہ اس گردن پہ اپنے مجبوری میں احساس کرے کہ مجھے بیعت کرنی ہے ان کے اوپر. لہٰذا کیوں یہ آخری حجت ہے. اگر اس کو بھی یہ محسوس ہو اور اس کو خدا کی طرف سے جنگ کی اجازت نہ ہو، اس لیے کیونکہ لوگ تیار نہیں، میں اور آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر امام علیہ السلام پہ کیا ہوگا؟ ان کی گردن پہ ہمیشہ ایک بیعت کا ایک نیزہ لٹکا رہے گا، ایک تلوار لٹکی رہے گی بیعت کی. تو خدا نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر کوئی بیعت کا مطالبہ کرے. نمبر 2، دوسرے ائمہ سے مطالبہ کیا اور ان کو اسی میں شریک کیا گیا. نمبر 3 یہ ہے کہ ائمہ نے فرماتے ہیں خدا ان کی اپنی حفاظت کے لیے انہیں غیبت میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تم حفاظت نہیں کرو گے تو خدا انہیں خود بخود حفاظت کے لیے غیبت میں رکھے گا. کیا اس کے لیے آغا محسن قادری نے بڑی پیاری مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نور سے مثال دی ہے. اگر ایک میونسپیلٹی آئے اور آنے کے بعد لائٹ لگا جائے، نئی روشنی آئی ہے، بلب لگایا، کچھ نادان بچے آئے اور آنے کے بعد بلب توڑ دیں، بات تھوڑا چلے گا. میونسپیلٹی واپس آئے گی، کہا کیا ہوا بلب کیا ہم نے لگایا تھا کہ یہاں پہ لائٹ، اور بچے توڑ گئے. انہوں نے کیا کیا ہے، اور بلب لگا دیا. کچھ نادان لوگ آئے، انہوں نے کبھی پچھلی مرتبہ بچوں نے توڑا تھا، ہم توڑ کے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. انہوں نے باقاعدہ پتھر مارا کے توڑ دیا. پاکستان ہوگا تو دوسری باری نہیں ہوگی، وہاں تو لائٹ آتا رہا تو پتہ نہیں 16 گھنٹے غائب ہے، تو وہاں تو دوسری باری نوبت آئے گی ہی نہیں. اگر توڑی کیوں تھی خود ہی لے کے آؤ. چلے یہ بتانی ہے کہ وہاں پیسہ ہے، دولت والی حکومت ہے، 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ
ایک ایسا وقت آئے گا وہ کہے گی میونسپیلٹی کہ بچوں کو سنبھالو، یہ کیوں بار بار لائٹ توڑتے ہیں. حضرات توجہ چاہوں گا، میں نے لائٹ سے نور کی نسبت دینا چاہیے. خداوند نے متعال علی جیسے 11 نمائندے بھیجے. کیا میں نے 11 نمائندے علی جیسے بھیجے تو تم نے سب کو شہید کر دیا. اب جب تک 12ویں کے لیے تم میں شائستگی پیدا نہ ہو جائے، جب تک تم میں ایسا ضعف پیدا نہ ہو جائے کہ 12ویں کی حفاظت کرو، میں 12ویں کو نہیں بھیجوں گا. کیونکہ تمہیں قیمت معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے یہ علی جیسے ہیں. جب 11 کو شہید کیا پھر 12واں غیبت میں رہے گا جب تک تم تیار نہ ہو جاؤ. تو اس لیے امام علیہ السلام اپنی خداوند متعال جانتا ہے میرا حجت، میرا نمائندہ ہے، ان کی حفاظت کے لیے خدا نے غیبت میں رکھا ہے. تو بہت سی علماء نے باقاعدہ بڑی فلسفے کی بحثیں کی ہیں کیوں غیبت میں ہیں، بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا، باریکیوں میں نہیں جانا. لیکن چند ایک دلیلیں میں پیش کرنا چاہتا تھا. آج اس میں اور بھی دلیلیں آئی ہیں کہ اس وجہ سے امام غیبت میں. اب تھوڑا واضح ہے، اگر یہ ہے غیبت کا ایک فلسفہ، پورا کا پورا ایک فلسفہ ہے کہ امام علیہ السلام غیبت میں ہیں. لیکن آیا اب یہ پوری بحث ہے کہ آیا امام علیہ السلام کس طرح سے غیبت میں ہیں؟ آیا غائب ہیں یعنی انویزیبل ہیں، دیکھنے میں نظر نہیں آتے، یا نہیں نظر آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے؟ رات ہے میرے ساتھ، یعنی آیا نظر نہیں آتے، انویزیبل ہے. امام اگر علیہ السلام یہاں پہ تشریف لے آئے تو ہم کوئی دیکھ ہی نہیں سکیں گے، یا نہیں ایسا ہے اور پہچان نہیں سکیں گے. جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا اور پہچانا نہیں، وہ نہیں جانتے تھے یہی جناب یوسف ہیں کہ جس کو ہم نے کل کنویں میں پھینک دیا تھا، آج وہ عزیز مصر بن گیا ہے. انہیں معلوم نہیں تھا. تو یہ بھائی ان کے لیے غیبت میں تھا. ایک حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ جب بہت سے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بہت سے مومن دیکھیں گے، کہیں گے ارے یہی امام زمانہ، ان کو تو حج پہ دیکھا تھا، جب میں کربلا زیارت پہ گیا وہاں دیکھا تھا. بہت سے کہیں گے نجف میں دیکھا تھا، مشہد میں دیکھا تھا، ہم نے بہت سے مقامات پہ دیکھا تھا. اس کا مطلب ہے امام انویزیبل نہیں ہے، اس طرح سے غائب نہیں کہ نظر نہیں آتے، نظر آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے. امام علیہ السلام پہچان نہیں جاتے. ہمارا مقام اگر میں اتنا بلند ہو جائے، حتیٰ کہ بہت سی روایات میں آیا، بہت سے واقعات میں آیا، روایت نہیں، جو لوگ جن کو ملاقات نصیب ہوئی انہوں نے پہچانا نہیں. میں ایک واقعہ پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا. مسجد سہلائی کے اندر ایک اعمال کر رہے تھے. اب جائیں، ابھی بھی جائیں تو صدام کے زمانے میں جب گیا تو بہت رش ہوتا تھا. مسجد میں آسانی سے جگہ نہیں ملتی تھی، باہری جگہ ملتی تھی، ریت بہت، یعنی لوگ عقیدت سے آتے ہیں رات میں. اب ایک آدمی اس نے 40 ویکس ہے نا، 9 منتھ باقاعدہ ہر شب چہارشنبہ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات، the night between Tuesday and Wednesday، اس میں اعمال کی 40 ویکس. اب اس کی آخری تھی رات، اس نے کہا آج امام سے ملاقات ہوگی. تو اس نے کیا کیا، اس نے بلیک کافی بنائی باقاعدہ، پوری کی پوری ایک پوری بھر لی، اور نیچے جو ہے وہ ساتھ میں اپنا چھوٹا سا اسٹوو لے گیا، جسے ایرانی فارسی میں کہتے ہیں پکنک، تو اسے پکنک فارسی میں کہا جاتا ہے. وہ ساتھ لے گیا. اس نے کہا بھی جلدی رہی، گرم رہے گی، ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام میں سو رہا ہوں. گرم گرم میرے بلیک کافی پیتا رہوں گا، میری آنکھیں کھلی رہیں گی. اب نہیں بالکل تازہ شب شروع ہوئی، اس نے گرم گرم کافی رکھی، اس پہ کپڑا رکھ دیا. اتنے میں ایک بہت ہی وجیح سید آ کے پاس بیٹھے. کبھی یہ کیا رکھا ہے؟ کہا اس سے تمہارا مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ میں لے کے آؤں، مجھے پوری رات جاگنا ہے. انہوں نے باقاعدہ لڑنا شروع کر دیا اس سے. کہا جس میں کوئی اگر کوئی تمہارا سوال ہو، کوئی مراد ہو، تمہارا تم اپنے کام سے کام رکھو، میں امام زمانہ سے ملنے آیا ہوں، ان سے اپنا مطلب پیش کروں گا، ان سے دعا بتاؤں گا. کہا جس میں اتنی ظرفیت نہ ہو جو ساتھ والے کو چائے پلا سکتا ہو، وہ اپنے امام سے اپنے مراد کو کیسے پیش کر سکے گا؟ محمد آل محمد صلی اللہ. اتنی سی بات کہی وہ چلا گیا. کہ اسے کیسے معلوم کہ میں امام سے ملاقات کے لیے آج رات کے لیے بیٹھا ہوں؟ پھر دوبارہ سر اٹھا کے دیکھا یہ کون تھا. ساتھ والے سے پوچھا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا. کہا مجھے تو محسوس نہیں ہوا، پتہ نہیں تم کس سے باتیں کر رہے تھے، میں نے توجہ نہیں کی اس آدمی پہ. کون تھا؟ کہا وہ کہاں گیا؟ کہا میری یہ بھی توجہ نہیں رہی. کیا اس کا مطلب ہے میں غافل رہا؟ وہی تو امام تھے جن کے لیے میں نے یہ 40 شبیں چہارشنبہ گزار دیے، لیکن جس شب نصیب ہوئی ملاقات اس شب میں غفلت میں تھا. کبھی غفلت میں نہ رہیے. جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کہاں تشریف لائیں گے؟ لندن اگر آئیں گے آپ کے انہیں دینی مراکز میں. یہاں ہمیشہ اخلاق سے پیش آئیے گا. سب سے کبھی ایسا نہ ہو کہ یہاں انسان کسی سے بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہو اور وہی حجت خدا ہو. اولیاء اللہ ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے پیش نہیں آتے کہ انسان پہچان سکے. خداوند متعال ان کے چہرے پہ بے شک پردہ رکھتا ہے. کبھی انسان یہاں بد اخلاقی نہ کرے.
میں نے کئی مرتبہ دیکھا مومن بعض اوقات بے صبری کر جاتے ہیں، پہلے کھانا مجھے دو، لڑنے لگتے ہیں فوراً. نہیں، یہ آپ کا خادم نہیں، یہ خادم حسین، یہ خادمہ میں